آپ کہہ رہی ہیں وہ کیا کہتی ہیں اجیت دوول صاحب؟ سنائیے کہ جناب اجیت دوول صاحب کے وہ جملے جو ابھی 1 سال 6 مہینے پہلے کہے تھے اور پھر اس کے بعد وہ سیکورٹی ایڈوائزر بنے تھے ہندوستان کے. کیا کہتے ہیں پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کے خلاف؟ Terrorism in India. One is Pakistan, it is the sponsor of this thing. So in the smothering process, one thing is tackling Pakistan. You know, we engage an enemy in 3 modes. One is a defensive mode. That is, you see all the chowkidars and chaprasis outside. That is, if somebody comes here, we'll prevent him. We will defend this. One is the defensive offense. That is, to defend ourselves, we will go to the place from where the offense is coming. And third is the offensive mode, where you go outright. Nuclear threshold is a difficulty in the offensive mode, but not in the defensive offense. While we are working today only in the defensive mode. Now, when we come into the defensive offense, then we start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be their this thing like that, of exposing their terrorist activities, or it can be anything. جناب جنرل صاحب، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، پھر میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ ذہنیت اگر ہے ہندوستان کی تو قدم آگے کیسے بڑھیں گے؟ جی بالکل، میرے خیال میں انہوں نے تو بالکل صاف گوئی سے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان کو اس کے ساتھ ایسی پالیسی اختیار کرنی چاہیے جو کہ ایک دشمن ملک کے ساتھ کی جاتی ہے، تاکہ اس کو انڈرمائن کیا جائے، اس کو غیر مستحکم کیا جائے، اس کی اکانومی کو خراب کیا جائے، اس کی فورن جو امیج ہے اس کو خراب کیا جائے، ہر لحاظ سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. یہ اس قسم کی پالیسی جو ہے انہوں نے اپنانے کی درخواست کی اور کہا کہ یہ ہونی چاہیے انڈیا کی پالیسی. اور اب چونکہ وہ خود اس پالیسی کے بڑے اہم رکن ہیں تو یہی انڈیا کی پالیسی رہی ہے. اور جب سے یہ حکومت، خاص طور سے جب سے یہ حکومت آئی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ تبدیلی نہیں آئے گی انڈیا کی میں اس کی پالیسی کی، اور تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی، اور انڈیا پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ تناؤ کا شکار رہیں گے. اور اس سے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کو نقصان ہوگا. انڈین ورژن، انڈین پالیسی، انڈین مائنڈ سیٹ، اس کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں. بی جے پی کے بہت اہم رہنما ہیں، سبرامنیم سوامی کانگریس میں رہ چکے ہیں، پتہ نہیں کن کن جماعتوں سے ہو کر یہاں تک پہنچے ہیں، اور اب ان کا موقف پاکستان کے بارے میں کیا ہے؟ جیسا کہ کہہ رہی تھی ڈاکٹر ماریہ، بہت اہم فیصلہ کرنا پڑیں گے بھارت کو اپنی پالیسی کے بارے میں. سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں پاکستان کے بارے میں. میں سمجھتا ہوں کہ بدلہ کبھی لینا ہے، کیونکہ یہ روز ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں. ہم کہاں ہیں؟ پٹھان کوٹ ہو گئی، ہم وہاں جا کر چائے پی کر آئے، اور انہوں نے کیا اس ششٹاچار اور اس اسنیک کے لیے انہوں نے کیا بدلا جواب دیا؟ یہ پاکستان کا کبھی سیدھا نہیں ہونے والا ہے، اور اس کے لیے کہیں نہ کہیں جیسے پاریکر نے بالکل ٹھیک کہا، ہمیں درد دو گے تو ہم بھی تمہیں درد دیں گے، تبھی تم سمجھو گے. تو ایک بار ہم نے 2 ٹکڑا کیا، اس بار 4 ٹکڑا، اگلے بار 8 ٹکڑا، اور آخر میں پاکستان کہیں دکھانے نہیں ہوگا. جی ڈاکٹر ماریہ سلطان. جی ڈاکٹر ماریہ. ناصر صاحب میرے خیال سے جی ناصر صاحب، میرے خیال سے سبرامنیم صاحب جو ہیں ہندوستان کے اندر جو اس وقت ڈومیننٹ تھنکنگ ہے، سوچ ہے، اس کی عکاسی کر رہے ہیں. ہندوستان کو یہ جو خواہش ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے، پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں، پاکستان کو سبق سکھایا جائے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہندوستان جب سے وجود میں آیا ہے تب سے پاکستان کھٹکتا ہے ان کے دل میں، کانٹے کی طرح کھٹکتا ہوں میں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. پاکستان کی مثال بھی کچھ ایسی ہے، لیکن حقیقت بہت اس کے برعکس ہے، کیونکہ پاکستان نہ صرف ایک ایٹمی ریاست ہے، پاکستان ایک مضبوط اور بڑی ریاست ہے. اگرچہ ہمارے پاس مشکل جو چیزیں ہیں، ہمارے پاس مختلف اوقات میں ہم مشکلات سے ضرور گزرے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اتنا ہیومن کیپٹل موجود ہے، اتنے آپ کے ادارے ضرور موجود ہیں کہ جو پاکستان کا تحفظ کرنا جانتے بھی ہیں اور کریں گے بھی. اور رہی بات یہ کہ صرف محض بات چیت کرنے سے اگر ہندوستان کو پذیرائی حاصل ہوتی ہے اپنے موقف میں، تو شاید ہندوستان کو 100 بلین خرچ نہ کرنے پڑتے اپنی جو ہے دفاع کو مؤثر بنانے
کے لیے, یا ہندوستان کو اس وقت جو ان کی جو ڈیفنس بجٹ ہے اس میں سے تقریباً 60% جو ہے وہ کیپٹل ایکسپینڈیچرز سے نکل کے جو ہے اس وقت ان کے رننگ ایکسپینڈیچرز ہیں جو ہندوستان کے اندر نیشنل سیکیورٹی یعنی کہ قومی سلامتی کی جو مختلف ڈیوٹیز ہیں ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں, جو اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ تمام تر جو فورسز ہیں انٹرنلی جو ہے مختلف قسم کی جو اس وقت ہندوستان کے اندر جو موومنٹس چل رہی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے, چاہے وہ کشمیر میں ہے, چاہے وہ تریپورہ, ناگالینڈ, آسام میں ہے, چاہے میزورام میں ہے, بہار میں خود ہے, میزورام میں ہے. جی بالکل, اس وقت جو ہے مسئلہ ہندوستان کا یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر 2-3 طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. ایک طرف تو ہندوستان کے اندر ریجنلزم چل رہا ہے جہاں آپ کو علاقائی جو خود مختاری ہے وہ ایک بہت بڑی قوت بن کے نکل رہا ہے. دوسری طرف ہندوستان میں جو شمالی ہندوستان ہے اور جو جنوبی ہندوستان ہے اس کے درمیان جو معاشی تفریق ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے, جہاں ساؤتھ جو ہے وہ انڈسٹریل ساؤتھ بن رہا ہے اور جو نارتھ ہے اس کے اندر آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. اور تیسری طرف جو ریلیجس کیا کہتے ہیں شدت پسندی ہے ہندوستان کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے, جس میں ہندوستان کے اندر اقلیتوں کا رہنا, ہندوستان کے اندر جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے لیے رہنا بھی بڑا مشکل ہے. تو پاکستان کے بارے میں یہ خواب دیکھنا شاید ان کے ہر سیاسی لیڈر کی خواہش ہے, لیکن صرف خواب دیکھنے سے خواہشات تبدیل نہیں ہوتی ہیں, اس کے لیے بہت سارے اقدامات چاہیے ہوتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان نے جہاں بھی اپنی افواج بھیجی ہیں وہاں ہمیشہ ان کو مشکلات ہی نظر آئی ہیں, چاہے مالدیوز ہے, چاہے سری لنکا ہے, چاہے نیپال ہے, چاہے بھوٹان ہے. اگر وہ ان ریاستوں میں یہ کام نہیں کر سکے, ان کو توڑ نہیں سکے, تو پاکستان تو بہت دور کی بات ہے. رہی بات بنگلہ دیش کی, رہی بات 1971 کی, تو اس کے پیچھے مختلف محرکات ہیں, اس میں سے کچھ ہماری اپنی پالیسیز کے فیلئر سے, لیکن اس کے اندر ساتھ ساتھ جو اہم بات تھی وہ ایک فوجی ان کی سکسیس نہیں تھی, وہ ایک جو ہے پالیسی کی سکسیس تھی جس کے اندر ان کی ڈفرینٹ غلطیاں ہوئی, ٹھوکریں کھائیں ہم نے.